سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب دنیا کا کوئی گوشہ بنی نوع انسان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کی پیشگوئی کے سلسلے میں تحریری روایات کے مطابق یہ دونوں قومیں دیوار کو توڑ کر دنیا میں پھیل جائیں گی، مگر بظاہر کوئی قابل ذکر منطق ایسا نہیں جہاں یہ قوم یا قومیں رہتی ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری کتابوں میں صحیح تفاسیر نہ بیان کی گئی ہو اور یاجوج ماجوج بھارتیوں اور چینی قوموں کی شکل میں دنیا میں پھیل چکے ہو اور قیامت کے قریب تباہیاں پھیلائے گی؟ قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہ ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کا وجود ہے، اور جب اللہ کے علم میں طے شدہ وقت پورا ہو جائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے زمین پر نکلے گی، چونکہ ان کا جغرافیائی محل وقوع یعنی سد ذوالقرنین کس جگہ واقع ہے، اور قوم یاجوج و ماجوج کون سی قوم ہے، اور اس وقت کہاں کہاں بستی ہے۔ کائنات کو دیا گیا محدود وقت جب ختم ہونے لگے گا تو اس کے ساتھ کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگے گی، یعنی قیامت کے قریب قرآن و حدیث کے مطابق جو بڑی نشانیاں ہوگی ان میں سے ایک کا نام یاجوج ماجوج بھی ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہے، کہاں تھے اور کیوں قید ہوئے، اس پر سالوں سے بحث مباحثے جاری ہے۔ کسی نظریے کے مطابق ان کا خروج بہت پہلے ہو چکا ہے تو کسی کے مطابق ان کا خروج مستقبل قریب میں ہوگا، لیکن سچ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے ذرا اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے قدیم میں ایسی بہت سے قومی گزری ہے جو ظلم و جابریت میں اپنی مثال آف تھی، اور ان کی طاقت اور دہشت کی بنا پر ہر طرف ان کا ہی سکہ چلتا تھا۔ ایسی ہی ایک قوم یاجوج ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جابریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور نہیں بلکہ حضرت آدم ہی کی اولاد تھی، اور بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جس میں ایک کا نام یافس تھا۔ یافس کے 12 بیٹے تھے اور ان میں 2 کا نام یاجوج ماجوج تھا، اور اسی یاجوج ماجوج کی نسل چلی۔ اس کے ساتھ یاجوج ماجوج کے ساتھ ہی جو نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے، جنہیں ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 انتہائیوں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور بعض کے مطابق یہ لقب روم اور پیرس پر حکمرانی کے سبب دیا گیا، اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے خالازاد بھائی حضرت عزر ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہتے اور اسی دوران وہ ایک سلطنت پر پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے درمیان واقع ہے۔ وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی اور اپنی شرپسندی اور فتنانگیزی کے باعث بہت مشہور تھی۔ یہ قوم بہت سی برائیوں اور شرانگیزیوں کا مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی جس کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یاجوج ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال جو قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ملتا، لیکن یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیل سے موجود ہے۔ بہرحال ترکوں نے اس قوم کے ظلم و جابریت سے تنگ آ کر حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی
کہ وہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان کا راستہ کسی طرح بند کر دے تو ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے، جس کا ذکر قرآن میں یوں بیان ہوا ہے کہ حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کی دوسری طرف ایسی قوم پائی جو کہ بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بہت بڑے فسادی ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط روک اور دیوار بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابری کر دی تو حکم دیا کہ تیز آگ جلاؤ۔ جب لوہے کی چادریں آگ ہو گئی تو فرمایا، پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈال دوں، تو ان میں نہ تو اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین کہنے لگے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے بغیر کسی معاوضہ کے محض اجر و ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور یہ طے ہوا کہ پہاڑوں کے درمیان راستے کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ترکوں سے کہا وہ مل کر ان کی مدد کرے۔ اس طرح بادشاہ نے پہاڑوں کے درمیان لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے ترتیب سے رکھ دیے اور کہا کہ ان پر آگ جلاؤ۔ جب وہ آگ شروع ہوئی تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ اس طرح ایک ناقابل تسخیر دیوار سامنے آئی جو بالکل کسی پہاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج ماجوج کے لیے اس پر چڑھنا مشکل ہو گیا، اور مضبوطی کے باعث اس میں سوراخ کرنا یا کودنا بھی ناممکن تھا۔ اس طرح ذوالقرنین نے اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور یوں یہ قوم ہماری دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی، اور اب ان کا اپنا الگ معاشی نظام اور طرز زندگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دیوار کو بھی مسلسل توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ روز اس دیوار کو توڑنے کے ارادے سے آتے ہیں اور اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دیوار میں تھوڑا سا سوراخ ہونے لگتا ہے تو شام ہو جاتی ہے۔ پھر ان کا سردار ان کو واپس چلنے کا حکم دیتا ہے کہ چلو باقی کل کرتے ہیں، اور اگلی صبح تک وہ سوراخ دوبارہ خود بخود ہی بند ہو جاتا ہے، اور قیامت تک ان کی یہ کوشش جاری رہے گی۔ وہ جگہ جہاں یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا، اس حوالے سے جغرافیات کے ماہرین اور تحقیق کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں ایک سلطنت آباد تھی جس کا نام ہزاری تھا۔ اس قوم کے حوالے سے ایک مشہور کتاب دی جیوز آف ہزاری میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ اس وقت کی بڑی فوجیں بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکی تھی۔ جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان کی زبان سے ایک لفظ خود بخود جاری ہو جائے گا جس کی توفیق اللہ نے تاحال ان سے چھین رکھی ہے، اور وہ لفظ ہے انشاءاللہ۔ جب وہ اس لفظ کو ادا کرے گے تو دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائے گے اور ہر طرف ایک قہر برپا ہو جائے گا۔ یہ مخلوق خدا کو اپنی شرانگیزی اور فتنہ انگیزی کا نشانہ بنائے گی۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو کہ ایک بہادر اور مضبوط بادشاہ تھے، اور ان کی فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کو دیوار کے پار قید کر لیا گیا۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی، اور ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا جو کہ فلسطین کے شمال میں ہے اور فلسطین کی سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے۔ پھر جب آخری گروہ پہنچے گا تو حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ سارے زمین پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔
اور جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑی پر پہنچے گی اور کہے کہ تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسائے گی اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئے گی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا اور وہ دجال کو قتل کرنے کے بعد دنیا کا امن و امان واپس لوٹانے کی کوشش میں سرگرم ہوگی۔ ایسے میں دجال کی موت کے بعد انہیں حکم ہوگا، اے عیسیٰ، وہ قوم نکل چکی ہے کہ جس کی طاقت کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہے، آپ یا تو کوہ طور کی طرف نکل جائے یا پھر قلعہ بند ہو جائے۔ اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بے بس ساتھیوں کے سمیت ہر طرف سے یاجوج ماجوج کی الغار میں آ جائے گی اور اس خوفناک قوم کو شکست دینے میں ناکام ہو جائے گے۔ لوگ قطار در قطار اس قوم کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے اور 1000 میں سے 900 لوگ یاجوج ماجوج بن جائے گی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم سب تباہ ہو جائیں گے؟ حالانکہ ہم میں سے بہت سے نیک لوگ ابھی موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھل جائے اور وہ بلندیوں سے اترتے نظر آئے گے۔ سورہ نساء۔ یہاں جس بستی کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یروشلم ہے، جو صدیوں پہلے تباہ ہو گئی تھی، لیکن آج اسی جگہ اسرائیل کی بستیاں آباد ہو چکی ہے۔ لوگوں کا آنا جانا لگ گیا ہے، جو کہ نہایت حیرانی کا باعث ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق ایسا اسی صورت میں ممکن تھا جب وہاں یاجوج ماجوج نہ ہو، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے، کیونکہ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج دجال کی موت کے بعد ہوگا۔ بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قومیں ان کو شکست دینے میں ناکام ہو جائے گی اور وہ کوہ طور پر اس حالت میں ہوگے کہ ان کے پاس تمام راشن اور کھانا پینا سب ختم ہو جائے گا، یعنی قحط پڑ جائے گا، اور وہ اللہ سے مدد کی درخواست کرے گی کہ ہمیں اس قوم کی شر سے بچا۔ چنانچہ ان کی دعا قبول کی جائے گی اور اس قوم کی گردنوں پر اللہ نوفہ نام کا ایک کیڑا مقرر کر دے گا، جو کہ عموماً بکریوں اور اونٹوں کی گردنوں پر ہوتا ہے، اور وہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوگی۔ پھر اللہ خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی مانند ہوگی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جائے گی جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی، اور پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اب صاف شفاف پھل ہوگا، اور اس کے بعد یہ عالم ہوگا کہ زمین میں ہر طرف ہریالی لوٹ آئے گی۔ پھل اس قدر ہوگے کہ ایک انار بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، مویشیوں کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی موت کے ساتھ امن لوٹ آئے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 7 سال تک یہ امن قائم رہے گا، اور اس کے بعد وہ دن آن پہنچے گا کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ اس وقت توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ زمین میں قتل و غارت گیری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت ہے۔ اللہ ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ توبہ کر لے۔ کسی بھی جائز کام سے پہلے انشاءاللہ کہنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ اس مبارک جملے کی برکت سے وہ کام مکمل ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں کسی کام کو کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنے کا حکم فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بری قوموں کے شر سے بچائے اور حالت ایمان میں موت نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔